अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ साथियों, मैं खाकसार नवेद ख़ान आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर एक बार फिर से खैर मक़दम करता हूँ। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम RPSC सेकंड ग्रेड टीचर सब्जेक्ट उर्दू का निसाब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि RPSC ने सेकंड ग्रेड टीचर की असामियाँ निकाली हैं। RPSC ने सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसीज़ निकाली हैं, तो उसकी तैयारी के लिए उसका सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिलेबस के जाने बगैर हम सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके सामने RPSC सेकंड ग्रेड टीचर सब्जेक्ट उर्दू का निसाब पेश करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, आपके सामने पेश किया जा रहा ये सिलेबस RPSC सेकंड ग्रेड टीचर उर्दू का है, जो कि अब से पहले RPSC ने सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती के लिए निकाला था। तो ये सिलेबस आपकी तैयारी करने में मददगार साबित होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर सेकंड। आप जानते हैं कि RPSC अपनी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए 2 एग्ज़ाम कराता है। एक पेपर जनरल होता है और एक सब्जेक्ट का होता है। जो जनरल पेपर होता है वो 200 नंबरात का होता है। साथ ही जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, जिसको पेपर सेकंड बोलते हैं, वो 300 नंबरात का पेपर होता है। तो ये जो सिलेबस है, इसमें से आपके 300 नंबरात के सवालात पूछे जाएंगे। तो ये जो सिलेबस है, इसको RPSC ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जिसमें 180 नंबरात के सवाल आपसे होंगे, दूसरा हिस्सा जिसमें 80 नंबरात के सवाल होंगे, और जो तीसरा हिस्सा है उसमें कुल आपके 40 नंबरात के सवालात आपसे पूछे जाएंगे। तो भाग 1 इस सिलेबस का भाग 1 जो है, उसमें नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये जो भाग है आपके सिलेबस का, तो इसके अंदर जो बात रखी गई है वो ये है कि आपको राजस्थान बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेस का सिलेबस आपके पेश नज़र हो, आपकी नज़र से गुज़रा हो। ये उसी से मुताल्लिक़ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए हैं। इसके तहत इन्होंने एक सिलेबस रखा है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर रखा है हिस्से नस्र को। तो यहाँ पर उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ सवालात सबसे पहले, और अलिफ आप देखते हैं यहाँ पर ज़बान का तारुफ़। तो सबसे पहले यहाँ पर ज़बान क्या है, ज़बान का तारुफ़, इससे मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाएंगे। और इसी के आगे तस्हीह इमला होगा और इसके हिस्से जीम में मानी अल्फाज पूछे जाएंगे। अगर बात करें इस हिस्से नस्र के बाब दोम की, तो कुछ असबाक़ पर मबनी सवालात होंगे। यहाँ पर इन्होंने जो राजस्थान बोर्ड के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी निसाब में शामिल कुछ असबाक़ हैं, वहाँ से यहाँ पर रखे गए हैं चंद, जिसमें से एक है नादान दोस्त। ये प्रेमचंद का है, इसके मुसन्निफ़ प्रेमचंद हैं। आगे एक सबक है ओस, जिसके मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन निज़ामी। और आगे एहसान का बदला, इसको लिखा है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने। और अगला जो सबक है वो है वक्त, जिसके मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। और आगे ज़बानों का घर, जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद एहतिशाम हुसैन। और आगे है खुदा के नाम ख़त। ये जो खुदा के नाम ख़त सबक है, ये जो है असल में स्पेनिश ज़बान के अंदर इस कहानी को लिखा गया है। उसी का उर्दू तर्जुमा खुदा के नाम से किया गया है। इसके मुसन्निफ़ हैं ग्रेगोरियो लोपेस फुआंते। और आगे है आदमी की कहानी, इसके मुसन्निफ़ मोहम्मद मुजीब हैं। और आप आगे देखते हैं यहाँ पर कारतूस, इसके जो मुसन्निफ़ है वो हैं हबीब तनवीर। कारतूस के मुसन्निफ़ हबीब तनवीर हैं। तो जानते हैं आप हबीब तनवीर कौन है? एक मशहूर ड्रामा निगार हैं।
اور آگے دیکھتے ہیں ہم حصہ نثر کے جز جیم کے اندر، تو یہاں پر دیا گیا ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی از میر امن۔ یہ جو سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی ہے، یہ میر امن کی مشہور داستان باغ و بہار کا ایک حصہ ہے۔ اور آگے دیا گیا ہے یہاں پر سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اس کے جو مصنف ہیں اس مضمون کے وہ پطرس بخاری ہیں۔ اور آگے ایک افسانہ دیا گیا ہے چوتھی کا جوڑا، جس کے مصنف ہیں عصمت چغتائی، اس کے مصنف عصمت چغتائی ہیں۔ اور آگے دیا گیا ہے اس کے جز دال کے اندر منشی ہر گوپال تفتہ کے نام، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کی خط ہے جو غالب نے منشی ہر گوپال تفتہ کے نام سے لکھا تھا۔ اور آگے ایک افسانہ فوٹوگرافر جس کے مصنف ہیں قرۃ العین حیدر، اور ایک مضمون آگے دیا گیا ہے مچھر جس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی، اور ایک اور یہاں پر مضمون ہے غالب جدید شعراء کی مجلس میں جس کے مصنف ہیں کنہیا لال کپور۔ اور اگر بات کریں یہاں پر پارٹ 3 کی، تو مصنف کی سوانح حیات اور طرز تحریر کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس کے اندر چند مصنفین کی سوانح دی گئی ہے، تو جس میں نام ہے سب سے پہلے میر امن کا، اور مولانا محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی، قرۃ العین حیدر، سجاد ظہیر، کرشن چندر اور منشی پریم چند۔ ان کے سوانح، ان کے طرز تحریر پر مبنی ان کی چند تصانیف سے متعلق سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ آگے حصہ دوم اس نصاب کا جو منظومات پر مبنی ہوگا، تو یہاں پر کچھ جو ہے وہ نظمیں دی گئی ہیں، ان سے متعلق سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، جس میں پہلی نظم ہے ایک دیہاتی لڑکی کا گیت، جس کو لکھا ہے اختر شیرانی نے۔ اور آگے ہے ایک پودا اور گھاس، جس کے شاعر ہوتے ہیں اسماعیل میرٹھی صاحب۔ اور اگلی جو نظم ہے وہ ہے بہار کے دن، اس کو لکھا ہے افسر میرٹھی صاحب نے۔ اور آگے نیکی اور بدی، آپ جانتے ہیں یہ مشہور نظم نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ اور کوئی امید بر نہیں آتی، یہ غالب کی غزل ہے۔ اور آگے پہاڑ اور گلہری، آپ جانتے ہیں یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے۔ اور آگے جو نظم دی گئی ہے اے شریف انسانوں، یہ ساحل لدھیانوی کی نظم ہے۔ ان نظموں سے متعلق سوالات آپ سے اس سوال نامے میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو ان اسباق جو اوپر دیے گئے ہیں، یہ جو نظمیں یہاں پر دی گئی ہیں، آپ کو ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہوگا، باریکی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ان سے متعلق سوالات پھر آپ سے پوچھے جائیں گے۔ آگے یہاں دیا گیا ہے اس کے حصہ جیم میں ولی، ان کی غزل دی گئی ہیں۔ تو غزل کا مطلب آپ کے سامنے شراب شوق میں سرشار ہیں ہم۔ اسی طرح سے آگے نظم دی گئی ہے خواجہ حیدر علی آتش کی، اور آگے دیکھ سکتے ہیں سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، اور آگے ہے یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے برو کرتے۔ اور پھر سے یہاں پر نظمیں دی گئی ہیں نذیر اکبر آبادی کی، نظم آدمی نامہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنا ہوگا، ان کی حیت دیکھنی ہوگی۔ اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نظم شعاع امید، اور جوش ملہی آبادی کے نظم البیلی صبح، اور میر ببر علی انیس کا مرثیہ شہادت حضرت عباس۔ تو یہ تھے کچھ نظمیں، کچھ غزلیں اور مرثیہ جو آپ کے نصاب میں RPSC نے شامل کیا ہے۔ اس کا مطالعہ آپ کو گہرائی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ہر ایک چھوٹے چھوٹے سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہوگا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کچھ اور غزلیں اس سلیبس میں شامل ہیں، جس میں سب سے پہلے یہاں پر دیا گیا ہے خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم، جس کا مطلب ہے اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتا سے ہم۔ اور آگے دی گئی ہے معین حسن جذبی کی زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، اور آگے دی گئی ہے ناصر کاظمی یہ شب بھی خیال و خواب تیرے، اور آگے نظم دی گئی ہے نون میم راشد کی زندگی سے ڈرتے ہو۔ غزلوں پر یہ جو دی گئی ہیں آپ کے نصاب میں ایک بار اور نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو اول ہے مولانا حالی، جو ان کی غزل کا مطلب ہے وہ یہ ہے اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتا سے ہم۔ تو یہ جو پوری غزل ہے آپ کو پوری طرح سے مطالعہ کرنی ہوگی۔ اور آگے دی گئی ہے سیکنڈ نمبر پر یہاں پر معین حسن جذبی کی غزل کا یہ مطلب ہے آپ کے سامنے۔
تو اسے دیکھتے ہیں آپ. زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی. تو معین حسن جذبی کی غزل یہ پوری، جس کا مطلب ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی. آپ کو پوری کی یہ غزل جو ہے آپ کو اچھے سے مطالعہ کرنی ہوگی. 3rd نمبر پر دی گئی ہے ناصر کاظمی کی یہ شب یہ خیال و خواب تیرے. اور نمبر 4 پر دی گئی ہے نون میم راشد کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو. تو یہ جو ہے آپ کو پوری کی پوری یہ چاروں کے چاروں بہت اچھے سے مطالعہ کرنی ہوں گی اگر آپ اس میں اچھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اب آگے دیا گیا ہے یہاں پر شعراء کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام. اب جن شعراء کی سوانح آپ کو دیکھنی ہے، جن کے کلام کے بارے میں آپ کو بغور مطالعہ کرنا ہے، ان میں نام ہے ولی دکنی صاحب کا، نذیر اکبر آبادی، سید خواجہ میر درد، اکبر الہ آبادی، میر ببر علی انیس، اسماعیل میرٹھی صاحب، خواجہ الطاف حسین حلی اور نون میم راشد. یہ آپ کی شعراء سوانح حیات اور خصوصیات کلام میں سے جو سوالات ہو سکتے ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. اور اس نصاب کے اس سلیبس کے حصہ سوم میں شامل کیا گیا ہے عرضی نویسی کو، مضمون نویسی کو اور خطوط نگاری کو. آئیے ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلے بات یہاں پر کرتے ہیں عرضی نویسی کی. تو عرضی نویسی کے بعد میں مضمون نویسی کے بارے میں آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا کہ مضمون کتنے طرح کے ہوتے ہیں، کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. تو مضمون نویسی میں آپ کو بیان مضمون دیکھنے ہوں گے، آپ کو دیکھنے ہوں گے ادبی مضمون، آپ کو دیکھنے ہوں گے اخلاقی و حکایتی مضمون، استدلالی، مباحثی، فکری اور بیانیہ. اس کے بعد اسی حصے کے اندر یعنی کہ اس نصاب کے حصہ سوم میں خطوط نگاری کو شامل کیا گیا ہے. اب سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ خط کیا ہے اور خطوط کتنے طرح کے ہوتے ہیں، نجی خط، سرکاری خط اور تہنیتی خط. یہ سب آپ کو دیکھنے ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ نجی خطوط میں، سرکاری خطوط میں جو پتہ ہوتا ہے کدھر ڈالا جاتا ہے، مکتوب الیہ کا پتہ کدھر ڈالا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھنی ہوں گی. نجی اور سرکاری یا کاروباری خطوط میں کیا فرق ہے، اس کو بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا. اس طرح کے سوالات جو ہیں RPSC اکثر اس ایگزام میں پوچھتا ہے. آگے بات کرتے ہیں قواعد کے بارے میں. تو اس نصاب کے حصہ چہارم میں قواعد کو رکھا گیا ہے. تو یہاں پر قواعد میں آپ کو پڑھنا ہوگا اسم، ضمیر، اور ضمیر کے بعد میں ہے صفت، اور اس کے بعد میں دیا گیا ہے فعل اور اس کی اقسام. تو قواعد کے اندر اسم، ضمیر، صفت، فعل اور اس کی اقسام کو پڑھنا ہوگا. آگے دیا گیا ہے قواعد کے حصہ بے کے اندر تذکیر و تانیث، متضاد الفاظ، مترادفات اور محاورات. ان سب کو جو ہے وہ اچھے سے دیکھنا ہوگا. اور RPSC 2nd گریڈ کے اردو کے سلیبس میں نمبر 5 پر RPSC نے رکھا ہے اردو ادب کی تاریخ کو. اب اردو ادب کی تاریخ کے تحت ہمیں اس سوال نامے کے لیے، اس بھرتی کے لیے، اس ایگزام کے لیے کیا کیا پڑھنا ہے وہ دیکھنا ہے. تو الف پر دیا گیا ہے یہاں پر اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء. کہہ سکتے ہیں آپ اردو زبان و ادب کی ابتدا اور ارتقاء. اور 2nd نمبر پر دلی کالج کی ادبی خدمات. اور 3rd نمبر پر ہے یہاں پر دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ. اور اسی اردو ادب کی تاریخ میں حصہ بے کے اندر اردو کی اہم اصناف جس میں شامل ہیں نظم، افسانہ، خاکہ اور انشائیہ. ان اصناف کے بارے میں آپ کو بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا اور ان کی اقسام کے بارے میں مطالعہ کرنا ہوگا. نظم کی حیت، نظم کی اقسام، نظم کہاں سے پیدا ہوئی، پہلی نظم کون سی تھی. اسی طرح کے سوالات افسانے سے، اسی طرح کے سوالات خاکے سے، خاکے کی کیا خصوصیات ہیں، خاکے میں کیا کیا شرائط ہیں. اسی طرح انشائیہ کے لیے کیا کیا شرائط کو لازمی قرار دیا گیا ہے. یہ سب آپ کو اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا. اب اس نصاب کے حصہ ششم کے اندر سری مطالعہ رکھا گیا ہے جس میں شامل کیا گیا ہے آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے یہودی کی لڑکی کو. اور 2nd نمبر پر رکھا گیا ہے یہاں پر مرحوم کی یاد میں، جو کہ ایک مضمون ہے پطرس بخاری کا. تو
اس سے آپ کو جو ہے سوالات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس کا آپ کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ، بہت ہی باریکی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی سوال آپ کا اس ایگزام کا چھوٹنے نہ پائے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس نصاب کے دوسرے حصے سے، جس کے اندر آپ کی گریجویشن لیول کی جو نالج ہے وہ چیک کی جائے گی، جیسے کہ آپ یہاں پر اپنی اسکرین پر بھی اس نصاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ بھاگ دو نالج آف گریجویشن اسٹینڈرڈ اباؤٹ اردو سبجیکٹ میکسیمم 80 مارکس۔ تو یہ جو حصہ ہوگا آپ کا، اس میں سے زیادہ آپ کے 80 نمبر کے سوالات یہ RPSC پوچھ سکتا ہے۔ تو آئیے پھٹافٹ کے انداز میں اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو آپ کے سلیبس میں شامل تھا وہ راجستھان بورڈ کے سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری کلاسز کا نصاب سے لیا گیا تھا۔ اب جو لیا گیا ہے وہ راجستھان کی یونیورسٹیز کے اندر جو نصاب چلتا ہے BA کے اندر یا MA کے اندر، MA کو چھوڑ دیجیے یہاں پر چونکہ انہوں نے گریجویشن کی بات کی ہے، تو BA لیول پر جو نصاب ہے اسی سے یہاں کچھ اٹھایا گیا ہے، تو وہاں سے کچھ اسباق ہیں، اس کا آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہاں پر دیا گیا ہے اپنی مدد آپ، یہ مضمون ہے سر سید احمد خان کا۔ آگے ہے لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک، جس کے مصنف ہوتے ہیں رتن ناتھ سرشار۔ اور نمک کا داروغہ ایک افسانہ ہے، شارٹ اسٹوری ہے، کس کے؟ پریم چند کی۔ اور آگے ہے مظلوم کی فریاد، جو کہ مضمون ہے علامہ راشد الخیری کا۔ اور آگے دیا گیا ہے شیخ پیرو، جس کے مصنف ہیں رشید احمد صدیقی۔ اور ایک اور مضمون یہاں پر شامل کیا گیا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا یار باش۔ آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اور اس میں کیا شامل کیا گیا ہے۔ تو اس حصے کے دوسرے پارٹ میں درجہ ذیل ادبی عنوانات پر مبنی سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے اردو ڈرامے کا فن اور تاریخ۔ تو اردو ڈرامہ کہاں سے آیا، اس کا فن کیا ہے اور اس کی تاریخ، اس کے بارے میں آپ کو پوری طرح سے پڑھنا ہوگا۔ اور آگے دیا گیا ہے فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات۔ تو فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج تو آپ کو بہت اچھے سے مطالعہ کرنا ہی چاہیے، تقریباً سبھی ایگزام کے اندر ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور آگے دیا گیا ہے غالب کے خطوطیات کی خصوصیات کیا ہیں، یہ سب۔ اور آگے دیا ہے سوانح نگاری کے بارے میں، سوانح نگاری کا ارتقاء، اس کا آغاز اردو میں کس کے ہاتھوں ہوا، کب ہوا، یہ سب ہونا چاہیے۔ اور آگے دیا گیا ہے انشائیہ نگاری۔ اب بات کرتے ہیں ہم اسی حصے سے نظم کے بارے میں، جو کہ نظم پر مبنی ہے، سیکنڈ پارٹ اس کا۔ تو یہاں پوچھا گیا ہے سب سے پہلے میر تقی میر، درجہ ذیل شعراء پر مبنی سوالات۔ تو آپ کو میر کو پڑھنا ہے، سید خواجہ میر درد کو یہاں پڑھنا ہے، حالی کو پڑھنا ہے، اور حکیم مومن خاں مومن کو اس حصے کے اندر آپ کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ اس نصاب کو اچھے سے کور کر سکیں اور اس RPSC کے سیکنڈ گریڈ ٹیچر کی اس بھرتی میں آپ کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اس کے دوسرے جز کے اندر۔ تو درجہ ذیل شعری اصناف پر مبنی سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، جس میں غزل ہے، قصیدہ ہے اور مرثیہ ہے۔ اور آگے اس کے اندر دیا گیا ہے اس کے پارٹ تھرڈ میں بلاغت، درجہ ذیل صنعتوں پر مبنی سوالات، تشبیہ آپ کو پڑھنی ہے، استعارہ پڑھنا ہے، ایہام، تضاد، مبالغہ، حسن تعلیل، تلمیح۔ تو پارٹ تھرڈ بلاغت پر مبنی ہے، تو اس کے اندر آپ سے صنعت پر مبنی سوالات پوچھے جائیں گے، اور وہ کون سے صنعت ہو سکتی ہیں یہ سب آپ کے سامنے انہوں نے بتا دی ہیں۔ آئیے اب ہم اس کے پارٹ 4 کے اندر دیکھتے ہیں تاریخ ادب اردو۔ تو تاریخ ادب اردو میں یہاں پر شامل کیا گیا ہے شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز، اور سیکنڈ سر سید تحریک، تھرڈ ترقی پسند تحریک۔ تو یہ سب آپ کو اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا، خصوصاً سر سید تحریک اور ترقی پسند تحریک بہت گہرائی کے ساتھ، اس کے آغاز کے ساتھ، اس کے مقاصد کے ساتھ، ترقی پسند تحریک اور سر سید تحریک میں فرق کیا ہے، یہ بھی سب آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز کیسے ہوا، پہلی جو کتاب ہے شمالی ہند میں نثر کی کون سی مانی جاتی ہے، مصنف کون ہے، یہ سب آپ کو اچھے سے پڑھنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس نصاب کے پارٹ تھرڈ کی، جو کہ ٹیچنگ میتھڈس پر مبنی ہے۔ یہ جو
टीचिंग मेथड्स है वो उर्दू सब्जेक्ट का ही होना चाहिए, इसी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए और इस हिस्से से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 40 नंबरात के सवालात पूछे जा सकते हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं। ज़बान की महारतें, सबसे पहले पढ़ना। अब पढ़ने के अंदर जो जो तरीक़े अपनाए जाते हैं उसमें है एक तरकीब व तहलीली तरीक़ाकार। ये क्या है? हरूफ तहज्जी का तरीक़ा, सूती तरीक़ा और लफ्ज़ वारी तरीक़ा, जुमले वारी तरीक़ा और क़िस्से वारी तरीक़ा। ये जो टीचिंग मेथड्स हैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कौन सा मेथड आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, उसकी मिसाल क्या है, ये सब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे लिखना। पहले बात थी पढ़ने की, कि पढ़ने के कौन कौन से तरीक़े हो सकते हैं। अब लिखने के, तो लिखना सिखाने के कौन कौन से तरीक़े हो सकते हैं इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए, जिनमें आता है एक अबजदी तरीक़ा, पेस्तोलॉजी तरीक़ा, मॉन्टेसरी तरीक़ा और पढ़ो और लिखो तरीक़ा। इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अब तदरीसी तरीक़ाकार, अब आपका तदरीस का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इससे भी सवालात आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बयानिया तरीक़ाकार, तरीक़े तफ़वीज़, मसले का तरीक़ा, तहक़ीक़ी तरीक़ा, मुताला ज़ेर निगरानी और इस्तख़राजी और इस्तक़राई तरीक़ा। अब बात है यहाँ पर इसके पार्ट 3 की, पढ़ाने की तराकीब व महारतें। तो इसके बारे में भी मालूम होना अशद ज़रूरी है। इसकी जो बारीकियाँ हैं वो सब मालूम होनी चाहिए। इसमें शामिल है सवालात व जवाबात, महारत रवानी सवालात, महारत तमहीद, सवालात व जवाबात। नंबर 2 महारत रवानी सवालात, महारत तमहीद और महारत इस्तेमाल तख्ते स्याह, यानी कि ब्लैक बोर्ड के इस्तेमाल का तरीक़ा आपको किस तरह करना चाहिए, कब करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते वक्त आपका कौन सा पैर आगे होना चाहिए, नज़र कहाँ होनी चाहिए, ये सब बातें आपको इस महारत में मालूम होना चाहिए जो कि आप तख्ते स्याह के इस्तेमाल करते वक्त करते हैं। तो महारत इस्तेमाल तख्ते स्याह, महारत तमहीद, महारत रवानी और सवालात व जवाबात, ये पढ़ाने के तराकीब व महारतें, इस पर मबनी सवालात आपसे हो सकते हैं। और आखिर में असबाक़ की तदरीस। असबाक़ की तदरीस का तरीक़ा क्या होता है? नसरी असबाक़, तदरीस नज़्म और तदरीस क़वाइद। तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि क़वाइद की तदरीस कैसे की जाती है, नज़्म की तदरीस कैसे की जाती है और जो नस्र होती है उसकी तदरीस का तरीक़ा क्या होता है, इसके क्या क्या तरीक़े हैं। इसी पर मबनी सवालात आपसे इस सवालनामे में पूछे जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे से आपको आना ही चाहिए कि क़वाइद के पढ़ाने के कौन कौन से तरीक़े हैं, कौन कौन से जो मेथड हैं वो क़वाइद को पढ़ाने में यूज़ होते हैं और कौन सा सबसे ज़्यादा कारआमद है। इसी तरह से जो नज़्म पढ़ाते हैं उसका जो तरीक़ा है वो क्या है, नज़्म की तदरीस का तरीक़ा, ये सब मालूम होना अशद ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि RPSC सेकंड ग्रेड का उर्दू सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। तो एक बात और अर्ज़ करनी थी कि अगर आप RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं उर्दू के साथ, उर्दू सब्जेक्ट में, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और अपने इस एग्ज़ाम के अंदर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम आपकी तैयारी इसमें दिए गए सिलेबस के हिसाब से कराएंगे। जो भी सबक यहाँ दिए गए हैं बिल्कुल उसी हिसाब से आपकी तैयारी हम अपने इस चैनल के ज़रिए से कराएंगे। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।